اجا عمر ہی کی ہے یار آخر نہ نوجوان اجا عمر ہی کی ہے چاک انسان تسبیح کرک انسان ذکر اذکار چاک انسان تسبیح کرک انسان نمازاں دا کرک انسان روزے دا کرک انسان تلاوت اجا عمر ہی کی ہے یہ بہانہ کرتے ہیں لیکن سنو تم جانتے ہو کہ تم نے اگلے پل زندہ رہنا ہے اگر تو تمہارے پاس میرے جوانوں میرے عزیزوں اگر تمہارے پاس سند ہے کوئی سرٹیفکیٹ ہے کوئی پروانہ ہے کوئی ایسی لکھی ہوئی آپ کے پاس رب کی طرف سے کوئی تحریر ہے کہ آپ نے کل زندہ رہنا ہے پھر تو آپ گناہ کرو اور کل پہ مؤخر کرو کہ کل توبہ کر لیں گے لیکن اگر تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی دلیل سند تحریر نہیں ہے تو پھر آ جاؤ رب کے در پر پھر اس توبہ کو مؤخر نہ کرو یہ سوچ کر کے بڑھاپے میں توبہ کریں گے پھر اس توبہ کو مؤخر نہ کرو اس لیے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو کیا کیا کرے گی کھڑی کی کھڑی دادا موجود ہے پوتے کا جنازہ اٹھ گیا ہوتا نہیں ہوتا باپ موجود ہے بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا تو کہتا ہے میں نیکی کل کروں گا میں نیکوکار بن کر کل مروں گا میری مانو تو کل آنے سے پہلے تو بن جا نیک مر جانے سے پہلے انسان یہ گمان کر رہا ہوتا ہے بیماری کے ساتھ موت جڑی ہے بیمار ہو جاؤں گا تب مروں گا بوڑھا ہو جاؤں گا تب مروں گا عمر بیت جائے گی تب مروں گا جوانی ڈلے گی تب مروں گا لیکن اے میرے بندے اے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے او میرے عزیز رب العزت متوجہ کر کے تمہیں بار بار بتا رہے ہیں اپنے محبوب کی زبان سے وہ قبر وہ زمین کا ٹکڑا جو تیرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ صبح شام تجھے پکار کے کہہ رہا ہے میں اندھیروں کا گھر ہوں میں وحشت کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میرے لیے کوئی تیاری کر کے آ جا رب کی نافرمانی چھوڑ دے رب کی بغاوت چھوڑ دے رب کے در پہ آ جا رب کے در سے جڑ جا خدا خبر کس وقت تیرا بلاوا آ جائے کتنے ایسے نوجوان ہیں رات کو انسان منصوبے بنا رہا ہوتا ہے میرا فلاں ٹھیکہ میرا فلاں پلازا کل اس کام پہ جانا ہے صبح اس کام پہ جانا ہے رات کو منصوبہ سازی کر رہا ہے منصوبہ بندی کر رہا ہے اپنے ورکروں کو فون کر رہا ہے فلاں مستری کو کہہ رہا ہے تو نے اس کام پہ جانا ہے دوسرے کو ٹھیکیدار صاحب بتا رہے تو نے اس کام پہ جانا ہے صبح فلاں لکڑ اٹھا کے لانی ہے وہاں پہ گاڑی بھیجنی ہے یہاں پانی کا انتظام کرنا ہے رات کو ساری منصوبہ سازی کر رہا ہوتا ہے فجر کو بیٹا آ کے خبر سناتے ہیں مولوی صاحب امام صاحب مؤذن صاحب کوئی بزرگ یہ پرچی لے لے میرا والد رب کو پیارا ہو گیا وہ سارے ٹھیکے وہ سارے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اس لیے موت کی تیاری کو ہمیشہ مقدم رکھو سب سے پہلے موت کی تیاری سب سے پہلے ہماری جو زندگی کی منصوبہ سازی ہے نا ہر انسان کی ایک منصوبہ سازی ہے اپنی زندگی کی بوڑھا ہو جوان ہو وہ منصوبہ بناتا ہے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سوچ ہے نا نوجوانوں کی بچوں کی سوچ ہے والدین بھی اس کو پلاننگ کرواتے ہیں آپ نے میٹرک کرنی ہے بی اے کرنا ہے ایف اے کرنا ہے ایف ایس سی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایم فل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آگے نرسنگ کرنی ہے ڈاکٹری کرنی ہے انجینئرنگ میں جانا ہے یہ بننا ہے وہ بننا ہے یہ پلاننگ ہو رہی ہے منصوبہ سازی ہو رہی ہم نے اپنی منصوبہ سازی کر لی زندگی کی ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے ہاں جی مستری و معمار بننا ہے جو کام بھی ہیں دکان ڈالنی ہے اپنی زندگی کی ساری پلاننگ میں ایک بات کا اضافہ کر لو بلکہ بڑھ کے کہتا ہوں اضافہ نہ کرو اپنی زندگی کی ساری پلاننگ میں سب سے اوپر سب سے پہلے موت کو رکھو کس کو رکھو بس پھر سارے کام کرو منع کوئی نہیں ساری پلاننگ کریں آپ اپنی زندگی اچھے اچھے مثبت منصوبے بنائیں کوئی منع نہیں اپنی زندگی کا بہترین گول مقرر کریں کوئی منع نہیں اچھے مقاصد رکھیں کوئی منع نہیں رزق حلال کمائیں کوئی منع نہیں کاروبار کریں کوئی منع نہیں انجینئر بنے کوئی منع نہیں ڈاکٹر بنے کوئی منع نہیں عالم مفتی بنے کوئی منع نہیں لیکن اپنی زندگی کی اس پوری پلاننگ میں سب سے اوپر موت کو رکھیں کس کو رکھیں اس کو لکھ کے رکھیں اپنے پاس ہر وقت اس کی تیاری ہو
اور اس تیاری کے اسباب میں سب سے بڑا سبب توبہ ہے. سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اللہ کی طرف ہر وقت رجوع ہو. ہر وقت رجوع ہو. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ رجوع اللہ کو. رب کی نافرمانی سے توبہ, رب کی طرف لوٹ کے آنا. اور اللہ رب العزت کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دورہ ہے. بارہا میں نے آپ کو سنایا, بڑے ایمان کا قصہ ہے, سنیے دل کے کانوں سے, کہ ایک شخص اپنی جوانی میں گویا تھا, اچھی آواز تھی, شاعری کرتا تھا. اس وقت عرب کے ہاں موسیقی تو نہیں تھی, یہ ڈھول دھمکا تو نہیں تھا, شاعری تھی. اور وہ لغویات والے, لایانی والے, عشق معشوقی کے شعر پڑھا کرتا تھا, فسق و فجور والے. جیسے ہمارے جوان جی جو یار لوگوں پہ کتابیں لکھ رکھی ہیں, یاروں پہ, دوستیوں پہ کتابیں لکھ رکھی ہیں. کاش وہی کتاب جو یاروں پہ لکھ رکھی ہے ماں باپ پہ لکھی ہوتی, بہن بھائیوں پہ لکھی ہوتی, اپنے اقربا پہ لکھی ہوتی, اپنے عزیزوں پہ لکھی ہوتی. اپنوں کے کاش ہم حقوق کو سمجھتے, اپنی قربت قرابت داری کو سمجھتے. اس سے خون سفید ہے, منہ موڑے ہوئے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی ہے, یاروں کو خوش کر رہے ہیں. علامات قیامت میں سے ہے, میرے محبوب نے فرمایا قرب قیامت میں ماں باپ کی نافرمانی ہوگی, یاروں کو خوش کیا جائے گا. ماں کا نافرمان ہوگا, بیوی کا غلام ہوگا, باپ کا نافرمان ہوگا, یار کا فرما بردار ہوگا. باپ بات کرے گا تو منہ ٹیڑھا کر کے کہے گا ابا تسوں کو سمجھ نہیں آتی, تس تا دماغ خراب ہے. یار بات کرے گا اسے سینے سے لگائے. یہ قرب قیامت کی علامات ہے. تو میرے عزیزوں اس سے رجوع کی ضرورت ہے. تو دیکھو پھر اللہ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے. وہ گویا تھا جس نے اپنی جوانی کی ساری صلاحیتیں رب کی نافرمانی میں لگا دی. لغویات والے, لایانی والے اشعار لکھتا رہا, یار لوگوں کو سناتا رہا, محفلیں سرگرم رہی. کوئی مرشد کے قریب بیٹھا ہے, کوئی یار کے قریب بیٹھا ہے, کوئی دوست کے قریب بیٹھا ہے, اور پیسے لوٹائے جا رہے ہیں. کوئی 2 درہم دے رہا ہے تو کوئی 4 درہم دے رہا ہے. بڑھاپا آ گیا, دانت گر گئے, اب منہ میں زبان رکتی کوئی نہیں, پھسلتی ہے, کمزور ہو گیا. قوت گویائی بھی جواب دے گئی, اس کا بھی ساتھ نہ رہا. یار لوگ تو تب تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ کی جیب گرم ہے. جب جیب خالی ہو جائے تو یار لوگ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ دستور دنیا ہے, آپ مانو یا نہ مانو. آپ کے یار لوگ آپ کے ساتھ اس وقت تک کھڑے ہیں جب تک آپ کی جیب گرم ہے. مطلب کی دنیا ہے, ہاں آپ کے پاس کچھ نہیں. بڑی دانا والی کسی نے بات کہی, کہیں پہ پڑی, بڑا دل خوش ہوا, دل کو لگی بات. کیا کہ جیب وزنی ہو تو بات میں وزن آ جاتا ہے. جیب وزنی ہو تو بات میں, وگرنہ آپ کتنی قیمتی بات کوئی غریب آدمی سنائے تو اس کو کہتے ہیں جاؤ بکواس نہ کر, فضول کے فلسفے نہ جھاڑ. اور نکمی سی بات بھی اگر جیب وزنی ہو تو بات میں وزن آ جاتا ہے. فقیر آدمی کمزور ہو, غریب آدمی کمزور ہو, یہ ہمارے معاشرے کا دکھ ہے. مجھ سمیت ہم اس میں ملوث ہیں. کوئی قرآن کا قاری ہے, اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوں گے. کوئی عالم دین ہے, رسول اللہ کے ممبر کا وارث ہے, رسول اللہ کے مصلی کا وارث ہے, آپ کا نائب ہے, غریب ہے, اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوں گے, اس کے ادب کی رعایت نہیں رکھیں گے. کوئی مالدار ہے, کوئی سیٹھ ہے, کوئی چودھری ہے, کوئی بڑا خان ہے, اس کے آگے پیچھے پھریں گے, جی حضور کریں گے. یہ ہمارے معاشرے کا دکھ نہیں ہے؟ اس بوڑھے کی جیب خالی ہو گئی, اب یار لوگوں نے منہ موڑ دیا, جیب بھی خالی ہو گئی, ہاتھ پاؤں لرزنے لگے, پیسہ پاس کچھ نہیں, کھانے کو کچھ نہیں, کمانے کو کچھ نہیں, ہمت سکت جواب دے گئی, بہت بھوکا ہے. چلا قبرستان کی طرف, جا رہا ہے روتا ہوا, لاٹھی کے سہارے قبرستان میں جا بیٹھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک ملا تازہ پانی کے نام سے پرانا, پچھلے جمعے تازہ پانی. قبرستان میں جا بیٹھا,
رونے لگا. اللہ تیری نافرمانی میں اپنی جوانی کی ساری صلاحیتیں خرچ کر بیٹھا. جوانی تھی، رگوں میں گرم گرم خون دوڑ رہا تھا. جب گردش تھی، خون کی خونے دوڑا تھا، زور بازو تھا، اس وقت تو تیرے در پہ نہیں آیا. تیری بغاوتوں پہ زندگی بسر کر دی، تیری نافرمانیوں میں زندگی گزار دی. رب اپنی ساری صلاحیتیں تیری نافرمانیوں میں لگا بیٹھا. اس وقت رگوں میں گرم گرم خون دوڑ رہا تھا. مال کی ترنگ تھی، مال کی فراوانی تھی، یار لوگوں کی بیٹک تھی، سمجھ نہیں پایا. بڑی کوتاہی ہو گئی. اب فاقے اور بھوک سے مارا جا رہا ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں. فریاد کو سننے والے میرے فریاد رس، تیرے در پہ آیا ہوں. اچھی طرح جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں نے جوانی کیسے گزاری. لیکن اللہ تیری رحمت کے وسیع سمندر سے امید ہے. بڑا سنا تیری رحمت کے بارے میں، بہت سنا ہے. بھوک سے مر رہا ہوں. یہ فریاد کر رہا ہے. قبرستان میں بیٹھا، دیکھا قبرستان کے کنارے سے ایک شخص آ رہا ہے، سر پہ پوٹلی، سر پہ ٹوکری رکھی ہوئی ہے. جب وہ قریب پہنچے تو اس بوڑھے نے اپنی اس لرزتی برستی آنکھوں سے دیکھا امیر المومنین آ رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. اپنی لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑا ہوا، بھاگنے کی کوشش کی. جانتا تھا فاروق اعظم جلال والے ہیں. جوانی میں مجھے درہ لگاتے تھے، کوڑا لگاتے تھے کہ میں رب کی نافرمانی سے باز آ جاؤں. سمجھا کہ بڑھاپے میں بھی خیر کوئی نہیں، فاروق اعظم امیر المومنین میری پٹائی نہ کر دیں. لاٹھی کا سہارا لے کے بھاگنے کی کوشش کی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، فرمایا ٹھہر جاؤ، کچھ نہیں کہتا، مارتا نہیں ہوں، رک جاؤ، آج مارنے نہیں آیا. قریب آئے، بٹھایا، اپنے سر سے ٹوکری اتاری. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں اس وقت کے مطابق جو بھی اس وقت کا کھانا تھا، جو کی روٹی تھی، ساگ تھا، یہی کھانے تھے نا اس وقت. امیر المومنین نے کھانا پیش کیا، کہا یہ کھائیے. اس کی اور بھی حیرانگی اور حیرت کی انتہا نہ رہی. وہ امیر المومنین جو جوانی میں میری پٹائی کرتا تھا، میرے لیے کھانا لے کے آیا. وجہ کیا ہے؟ اس وقت تک لقمہ نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے آپ وجہ نہ بتائیں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں دوپہر کو کیلولا کر رہا تھا، لیٹا ہوا تھا. رب العالمین نے بذریعہ فرشتہ یا بذریعہ الہام مجھے بتایا، عمر وہ قبرستان میں میرا ایک دوست بھوکا ہے، اٹھ جا، اس کے لیے کھانا لے کے پہنچ جا. اچھا. فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ قسم کھا سکتا ہے کیا میرا رب اب بھی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ مجھ نافرمان سے، مجھ گناہگار سے اس کو اتنا پیار ہے؟ مجھ نافرمان سے، مجھ گناہگار سے اس کو اتنا پیار ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم بھی کھا لی. فرمایا بالکل، مجھے رب العالمین نے امر دیا، حکم دیا، جاؤ قبرستان میں میرا ایک دوست بھوکا بیٹا ہے، اس کو کھانا کھلا کے آ جاؤ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور تجھے کس نے اپنے پیار کرنے والے رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ انسان تو آ تو صحیح نہ، پلٹ کے دیکھ، میں تجھ سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، باپ سے بھی زیادہ شفقت کرتا ہوں، اور تیرے ہر قریبی رشتے سے زیادہ تجھے محبوب رکھتا ہوں. آ تو صحیح نا، تو لوٹ کے تو آنا، قریب تو آنا میرے. تجھے نفس نے دھوکے میں ڈال دیا، شیطان بدبخت نے تجھے مایوس کیا کہ اب تو وہ نہیں مانے گا. نہیں، میں ہر وقت مانتا ہوں، جب بھی آ جاؤ.